السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ چھٹکی ہوئی چاندنی میں جامع مسجد کوفہ کے ارادے سے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دولت قدے سے برآمد ہوئے نکلے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر ایک نوجوان صالح پر پڑی۔ حضرت ضحاک نے پہلی ہی نظر میں یقین کر لیا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ قریب گئے تاکہ اس کی مناجات اور دعائیں سن سکیں۔ وہ نوجوان صالح کہہ رہا تھا، اے صاحب عز و شرف، میرا اعتقاد اور بھروسہ تجھی پر ہے۔ جو تجھے اپنا مقصود و مطلوب قرار دے لے وہ مسعود ہے۔ وقت کی قدر اسی نے کی جو شب بھر خوف و ہراس میں رہا، اپنے رب کریم ہی کی طرف اپنے دکھ درد کی شکایت لاتا ہو، حالانکہ اسے نہ کوئی بیماری ہے نہ مرض، بس اتنا ہے کہ مولا کا عشق اس پر حاوی ہے۔ جب شب تار میں اپنے مالک حقیقی سے عاجزی کر رہا ہو تو رب کریم اس کی دعا قبول فرمائے اور اس کی صدا پر لبیک کرے۔ جوان صالح بار بار یہی دہراتا رہا۔ حضرت ضحاک پر گریہ و زاری کے ساتھ اس کی دعا سنتے رہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے رہے اور اس کی دعا سنتے رہے۔ اس کے بعد اس جوان صالح نے ایک لمبی دعا کی۔ حضرت شیخ نے نور دیکھا اور یہ صدا سنی، اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو میری پناہ میں ہے اور تو جو کچھ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ فرشتے تیری آواز سننے کے شائق ہیں، میں نے تیری خطائیں معاف کر دیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صالح نوجوان کو پھر سلام کیا تو اس نوجوان نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ تمہاری راتوں میں برکت عطا فرمائے اور تم پر رحم فرمائے۔ اور پھر پوچھا حضرت ضحاک نے کہ تم کون ہو؟ جوان صالح نے کہا کہ میں سلیمان کا بیٹا راشد ہوں۔ حضرت ضحاک نے پہلے ہی سے اس نوجوان کے حالات سن رکھے تھے اور عرصے سے مشتاق ملاقات تھے، آج مل کر بے حد خوش ہوئے۔ حضرت ضحاک نے کہا، کیا مجھے بھی اپنے ہمراہ رکھ سکتے ہو؟ اس پر اس نوجوان صالح نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو خلوت میں رب العالمین سے دعا و مناجات کا لذت چشیدہ ہو وہ مخلوق سے کیوں محبت کرے؟ باخدا اگر کوئی عارف حق دور حاضر کے مشائخ کو دیکھے تو ضرور کہے گا کہ یہ لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر نوجوان صالح وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کہنے کے بعد اتنی بات ہوئی اور پھر وہ نوجوان صالح نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی جدائی کا بے حد دکھ ہوا۔ میں نے بارگاہ رب الصمد میں دعا کی کہ خدایا موت سے قبل مجھے ایک بار پھر اس سے ملا دے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کو گیا تو راشد بن سلیمان کو کعبۃ اللہ کے سائے میں دیکھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ تھا، لوگ جمع تھے، لوگ اسے سورہ انعام پڑھ کر سنا رہے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہا کہ علماء کی نوازش اور اولیاء اللہ کا انکسار ہے۔ اور پھر اس نوجوان صالح نے حضرت ضحاک سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور کہنے لگا کہ آپ کی موت سے پہلے ایک بار ملاقات کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا بے حد شکر ہے۔ یعنی حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعا کی تھی کہ مالک مولا ایک بار اور مجھے مرنے سے پہلے اس سے ملا دے، تو اس کا اس نوجوان کو علم ہو گیا کہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاقات کے لیے دعا کی ہے، اور اس نے پھر بتا دیا کہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ضحاک نے کہا کہ اس شب تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا مجھے بتاؤ۔ اس سوال پر جوان صالح نے زور سے چیخ ماری، گویا اس کے دل کا پردہ شق ہو گیا اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قرآن مجید جو وہاں سنا رہے تھے وہ سنانے والے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ ان اسرار کو بیان کرنے میں یعنی ہوش آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان اسرار کو بیان کرنے میں قلوب اولیاء اللہ کے اندر کیسی ہیبت و خوف ہے، آپ سے مخفی نہیں۔ حضرت ضحاک نے کہا کہ یہ قرآن مجید سنانے والے کون لوگ تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ جن تھے۔ قرآنی شناسائی کی وجہ سے میں ان لوگوں کا احترام کرتا ہوں
یہ لوگ مجھے قرآن مجید سناتے ہیں اور ہر سال حج میں میرے ہمراہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جوان صالح راشد بن سلیمان نے اس کے بعد کہا کہ رب تعالی مجھے اور تمہیں بہشت میں جمع فرمائے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے بعد جنت میں ہم تم کو دونوں کو جمع فرمائے۔ اس نے دعا کی اور کہا کہ جہاں پر اللہ تعالی بہشت میں ہمیں جمع فرمائے گا وہاں پر کبھی جدائی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں رنج و غم اور الم کا شائبہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔